بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات عطا فرمائے۔ ساتھ ہی انہیں حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ بہت سرکش ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرے بھائی کے ساتھ میرے بازو مضبوط فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ فرعون تم دونوں کا کچھ بھی بگاڑ نہ پائے گا، اور یہ کہ اللہ کے حکم سے تم دونوں بھائی اور تمہاری پیروی کرنے والے لوگ ہی کامیاب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آ گئے اور سب سے پہلے اپنی والدہ کے گھر گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات آپ کی والدہ، بہن اور بھائی ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار کی طرف چل دیے۔ فرعون کے درباریوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا، ہاں البتہ فرعون نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد فرعون نے جو باتیں کیں، سورہ شعراء میں ان کا ذکر یوں آتا ہے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تیرے بچپن کے زمانے میں تجھے اپنے گھر میں نہ پالا تھا؟ اور کیا تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ اور پھر تو ایسا کام کر گیا جو تو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ پھر تم سے خوف کھا کر میں یہاں سے چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا یہی احسان ہے جو تو جتا رہا ہے، حالانکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پورے رعب کے ساتھ اور باوقار انداز میں جواب دیا۔ اس پر فرعون بولا، وہ رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ ہے جو آسمانوں، زمینوں اور اس کے ارد گرد تمام چیزوں کا رب ہے۔ فرعون جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، یہ بات اس کے درباری بھی جانتے تھے کہ اس کا حکم صرف کمزور انسانوں پر ہی چلتا ہے، اور قدرت کی اشیاء اور آسمان اور زمین اس کی دسترس میں نہیں ہیں۔ اب فرعون بولا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر میں تیرے سامنے کوئی واضح نشانی لے آؤں؟ فرعون بولا، اگر ایسا ہے تو پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ ایک بڑا سانپ بن گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں دبایا تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلا۔ واضح معجزات دیکھ لینے کے بعد فرعون بجائے ایمان لانے کے کہنے لگا، موسیٰ تم ہمارے ملک میں اس لیے آئے ہو کہ جادو کے زور پہ ہمیں یہاں سے نکال دو؟ سو ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو اپنے اور ہمارے درمیان وعدے کا ایک وقت مقرر کر لے، نہ تو ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو، ایک ہموار میدان میں مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی پیشکش قبول کر لی اور فرمایا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور خیال رہے کہ دن چڑھتے ہی لوگ جمع ہو جائیں۔ فرعون نے اس دن کے لیے مکمل تیاری کی، بڑے بڑے جادوگر بلائے، اور بہت دیکھ بھال کرنے کے بعد 40 جادوگروں کو منتخب کیا۔ اب فرعون نے انہیں بڑے بڑے انعامات کی یقین دہانی کروائی۔ اس طرح فرعون نے اپنے اختیارات اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس دن کی بھرپور تیاری کی۔ چنانچہ مقررہ دن پر یہ 40 جادوگر میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے علم کی حقیقت بتاتے ہوئے اور دعوت حق دیتے ہوئے فرمایا،
اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو، کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس جرم کی پاداش میں نیست و نابود نہ کر دے، اور جھوٹ باندھنے والا بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد جادوگر چیمے گوئیاں کرنے لگے۔ پھر فرعون نے انہیں دوبارہ سے لالچ دیتے ہوئے کہا، آج اگر تم لوگ جیت گئے تو میرے مقربین میں شمار کیے جاؤ گے۔ جادوگر یہ بات سن کر آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جواب دیا کہ پہلے تم ہی ڈالو۔ ان جادوگروں کے ہاتھ میں بہت سی لکڑیاں اور رسیاں تھیں۔ جب وہ انہوں نے زمین پر ڈالیں تو وہ عجیب شکلوں کی بن گئیں اور ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ یہ تعداد میں بہت زیادہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، خوف مت کر، بے شک تم لوگ ہی غالب رہو گے۔ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے ان سب چیزوں کو کھانا شروع کر دیا جو جادوگروں نے ڈالی تھیں۔ جادوگر اپنے علم کو جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کیا ڈالا اور جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا وہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے مشورہ کرتے۔ دراصل وہ تمہارا بڑا ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش کی تھی کہ اس شہر کے لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد فرعون ان جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا کہ میں تمہیں سخت عذاب دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ جادوگر جو واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لائے تھے اس بات سے بے پرواہ تھے کہ فرعون انہیں کیا سزا دیتا ہے۔ وہ تو سچے دل سے ایمان لے آئے تھے اور فرعون کی دھمکیوں کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بلا شبہ یہ فرعون کے لیے ایک بڑی شکست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ بے شک اللہ ہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔